عامر کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے خود عامر کو کال کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں, آپ دوبارہ ڈومیسٹک سرکٹ میں جائیں, وہاں پہ پرفارم کریں. کہ اگر کسی انڈیویجول کی اپنی زندگی کے کوئی فیصلے ہیں تو ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کمپیٹ ان دا سسٹم, وہاں سے آپ اپنی پرفارمنسز دیں, سلیکٹر آپ کی پرفارمنسز کو جج کریں گے اور اس کی بیسس پہ آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا. حفیظ اماد وسیم کی ریٹائرمنٹ کے بعد میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا کہ پی سی بی نے محمد عامر سے واپسی کے لیے رابطہ کیا ہے. پی سی بی طرف سے آفیشیل ابھی تک اس بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے ٹیم ڈائریکٹر جب مجھے یہ رول ملا تو جو سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر تھے وہ تو اویلیبل ہیں ہی, لیکن جو نان سینٹرل کانٹریکٹڈ کچھ پلیئر تھے ان کو میں نے خود کال کی. اس میں اماد بھی تھے کیونکہ انہوں نے سائن نہیں کیے تھے, ہی از بین آفرڈ لیکن انہوں نے سائن نہیں کیے تھے. تو میں نے ان کو خود کال کی اور ان سے میں نے ان کو بتایا کہ میرے پلان میں پاکستان ایز اے ٹیم ڈائریکٹر آپ موجود ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کرکٹ کو سرو کریں اور آپ مجھے اپنی اویلیبلٹی دیں, جس پہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ وہ اس کو سوچ کے بتائیں گے. 2 دن کے بعد انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ہی از ناٹ اویلیبل فار دا نیوزی لینڈ سیریز. اتنے میسج کے بعد انہوں نے اگلے 2 دن کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی. سب سے پہلے تو میں اماد کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ انہوں نے پہلے تو ان کی میں سروسز کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی سروسز پاکستان کے لیے دیے, ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ پاکستان کے بہترین سروسز دے کے گئے. ایک ایماندار اور بہتر طریقے سے انہوں نے اپنی ایگزیکیوشن کی, اپنے ٹیلنٹ کی پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے لیے, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے اندر کوئی بھی ایسی آپ سے غلطی نہ ہو جائے یا کوئی ایسا کام نہ ہو جو پاکستان کی انٹیگریٹی کو ڈاؤن کرے. تو یہ اماد کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میں ان کو پریز کرتا ہوں ان کے کیریئر کے اوپر اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ یہاں سے جو بھی اگلا ان کا جو زندگی کے جو فیوچر پلانز ہیں اس میں وہ بہت کامیاب ہوں. دوسرا, ضرور اسی طرح عامر کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے خود عامر کو کال کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں, آپ دوبارہ ڈومیسٹک سرکٹ میں جائیں, وہاں پہ پرفارم کریں, وہاں سے سلیکشن کمیٹی آپ کی پرفارمنس کی بیسس پہ آپ کو سلیکٹ کرے گی اور جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے پاکستان ٹیم میں تو آئی ایشور یو کہ یو ول بی گیون ایکول اپرچونٹی لائک ادرس, کہیں پہ بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے والی. انہوں نے کہا, اس کے اوپر مجھے یہ بولا کہ ہی آلریڈی مووڈ آن, اور ان کی لائف کے اندر جو بھی ان کے زندگی کی جو پرائرٹیز ہیں یا جن کو ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کیونکہ بدل چکی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, انہوں نے اپنے لیے جو فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, جو کہ وی آل ہیو ٹو ریسپیکٹ. کہ اگر کسی انڈیویجول کی اپنی زندگی کے کوئی فیصلے ہیں تو ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیگز میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں, وہ دوبارہ بیک ٹو اسکریچ نہیں جانا چاہتے. دیٹ از ہز obviously ڈیسیژن اور ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے بڑا کلیئر میسج یہ دو اور اس کے علاوہ بھی کچھ پلیئر مجھے جو لگے کہ ان کو میں نے کال کیا ہے اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ ہمارے لیے فل ہمارے پلان میں ہیں, لیکن یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دا سسٹم, یو ہیو ٹو پرفارم ان ڈومیسٹک کرکٹ. آپ اگر وہاں پہ اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کریں گے تو آپ کو گھر سے بلا کے پاکستان کی پرائڈ نہیں ملے گی. یو نیڈ ٹو گیٹ انوالو ود دا پاکستان کرکٹ, یو نیڈ ٹو کمپیٹ ان دا سسٹم, وہاں سے آپ اپنی پرفارمنسز دیں, سلیکٹر آپ کی پرفارمنسز کو جج کریں گے اور اس کی بیسس پہ آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا. تو میرے ایز اے ٹیم ڈائریکٹر پلان کے اندر ویری کلیئر یہ چیز ہے اور میں سب کو بتاتا جاؤں کہ میں ہر ایک بندے کو کلیئر کمیونیکیٹ کروں گا. اگر اس کی کمیونیکیشن کا جواب میرے پاس آئے گا تو ڈیفینیٹلی میں اس کو اسی کے مطابق کنسیڈر کروں گا. لیکن اگر کسی کی بھی انڈیویجول جو ہے وہ ڈیسیژن ہے تو وہ اس کا اپنا انڈیویجول ڈیسیژن ہے, ہمیں سب کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی, تو اس بارے میں تھوڑا سا کلیئر کر دیں. دیکھیے, این او سی پالیسی میں نے بولا کہ بہت جلدی آپ تک کلیئرٹی کے ساتھ پہنچ جائے گی, لیکن میں ابھی تک جو میں سمجھا اس سارے معاملے میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن جب آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ آفر ہوتا ہے تو دیر از اے اسٹرانگ ریزن دیٹ کہ آپ کو وہ سینٹرل کانٹریکٹ ملے. اس کے لیے جو فیوچر ٹور پروگرام کے اندر جو تینوں فارمیٹ ہیں اس کو کھیلنے کے لیے ایک 20, 25 یا 30 جتنے پلیئروں کو سینٹرل کانٹریکٹ ملتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے اویلیبل ہوں. اب اس کے بعد ایک پیرلل آپشن انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر لیگز کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے انفارچونیٹلی ہم نے سب نے ایکسپیرینس کیا اور اس کی بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس آئیں کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے اندر پاکستانی ٹیم کے فٹیگ ہونے کے متعلق بات کی گئی کہ پاکستانی پلیئرز جو تھے وہ فٹیگ ہو گئے اور وہ انجرڈ ہو رہے ہیں بیکاز یا ان کی پرفارمنس میں وہ نکھار نہیں ہے بیکاز ان کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. موونگ ٹورڈز ورلڈ کپ جو ہمارا جو سب سے بڑی اسائنمنٹ ہمارے سب دماغ میں ہے
T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो NOC पॉलिसी होगी वो बेस कर रही होगी कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अगर हमें फिट प्लेयर देने हैं तो हमने उनके वर्कलोड को मेक श्योर करना है, उसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपने अपनी एनर्जी या अपनी अवेलेबिलिटी देनी है वो पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर किसी को भी कोई मौका मिलता है कि अगर वो कहीं पे जाके अगर खेल सकता है तो उसको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा, और इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी NOC की बहुत जल्द PCB के थ्रू तमाम लोगों तक पहुँचेगी, लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर किसी एक प्लेयर या किसी ग्रुप ऑफ प्लेयर को ना एडवांटेज मिलने वाला है, मेरे होते हुए इंशाअल्लाह ताला, और इस मैनेजमेंट के होते हुए, ज़कार अशरफ साहब के होते हुए, टोटल मेरिट को जो है हमने जो है वो मेयार बनाया पाकिस्तान क्रिकेट का। इंशाअल्लाह आगे भी उसको लेके चलेंगे। देखें, पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे बहुत शानदार लोग दे रहे हैं, हर एक को मौका उसी दिन नहीं मिल सकता। यू हैव टू वेट, यू हैव टू अर्न। इट कुड बी लाइक, हो सकता है कि जिसने आज परफॉर्मेंस की है, जैसे आप अहमद की बात कर रहे हैं, या बहुत से लोग फरहान की मुझसे बात कर रहे हैं, या किसी और जो फास्ट बॉलर उनकी बात कर रहे हैं, जाहिद महमूद की मुझसे बात की गई है। दे आर ऑल इन माइंड के यार वो हमारे लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिट इन हो सकते हैं। लेकिन जो प्लेयर इस वक्त अवेलेबल हैं ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं, ये भी परफॉर्मर हैं। अगर आप बात कर रहे हैं अगर अहमद शहजाद की, तो ओपनर हमारे पास अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक है, साइम अयूब इज़ एक्साइटिंग टैलेंट, जिनको हमें लगता है कि उनको पॉलिश होने की ज़रूरत है। अपने साथ उनको रखा गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशनल वे में जो है वो यूज टू हों, और जब भी खेलें पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। तो एक सेटल टीम के अंदर जगह बनाना हमेशा एक प्रोफेशनल ग्रोथ जो है उसकी निशानदेही करता है कि जो वेट कर रहा है वो भी परफॉर्मर है, लेकिन जो खेल रहे हैं वो भी परफॉर्मर है। तो इस तरह एक जो प्रोफेशनल कंपटीशन है उसको समझने की ज़रूरत है। कोई भी लेफ्ट आउट नहीं है। जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको इंतज़ार अगर करना पड़ रहा है तो वो अपने उस इंतज़ार का पॉजिटिवली इंतज़ार करे। जब भी उसको इंशाअल्लाह ताला हमें लगा कि पाकिस्तान टीम में ऐसी जिस प्लेयर की भी जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसकी ज़रूरत पड़े तो वो इंशाअल्लाह ताला आके परफॉर्म करे। तो मैंने आपकी बात की, अहमद आपका टीममेट भी रहा है, अरसे से परफॉर्म करना चला रहे हैं, लगता है कि दानिस्ता तौर पे भी कुछ प्लेयर्स को दूर रखने की जो माजी की पॉलिसी रही है उसमें कुछ रिफ्लेक्शन नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आई विल बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होगी वो कम्युनिकेशन है। सबसे पहले क्लियर मैसेज आएगा, उस क्लियर मैसेज का जवाब आएगा, उसके जवाब के ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर किसी एक प्लेयर या किसी ग्रुप ऑफ प्लेयर को ना एडवांटेज मिलने वाला है, मेरे होते हुए इंशाअल्लाह ताला, और इस मैनेजमेंट के होते हुए, ज़कार अशरफ साहब के होते हुए, टोटल मेरिट को जो है हमने जो है वो मेयार बनाया पाकिस्तान क्रिकेट का। इंशाअल्लाह आगे भी उसको लेके चलेंगे। देखें, पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे बहुत शानदार लोग दे रहे हैं, हर एक को मौका उसी दिन नहीं मिल सकता। यू हैव टू वेट, यू हैव टू अर्न। इट कुड बी लाइक, हो सकता है कि जिसने आज परफॉर्मेंस